ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسی وقت یہ خوشی کا اظہار کرے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ بچوں کے اندر بھی کئی مرتبہ غصہ بہت ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچے عام طور پر ماں باپ سے غصہ سیکھتے ہیں۔ ایگریشن از لرنڈ بیہیویئر۔ اگر ماں باپ غصہ زیادہ کرتے ہوں تو اولاد بھی غصہ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت بچے کو پنش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے میں انسان ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ بعض عورتیں غصے میں شاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ ماما شاؤٹ۔ بچوں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانا، ان کو ہٹ کرنا، بیٹ کرنا، یہ چیز نہایت بری چیز ہے۔ کسی کو مارنا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ مار سے انسان اصلاح نہیں کرتا بلکہ دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ تو بچوں کے دل میں بھی ماں باپ سے نفرت آ جاتی ہے۔ جب بچہ کوئی غصہ کرے تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچہ غصہ کیوں کر رہا ہے۔ بعض اوقات بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں، لہذا وہ غصہ کرتا ہے۔ اصل میں وہ اٹینشن چاہتا ہے یا کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ ماں باپ بچے کو اگنور کرتے ہیں، اس پر بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ ایک بچے نے اپنے مصروف باپ سے پوچھا کہ ابو، آپ 1 گھنٹے میں کتنا تنخواہ کماتے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ یہ کیا ایرریلیونٹ کوسچن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا۔ اس نے کہا ابو بتا دیں۔ اس نے کہا میں 1 گھنٹے میں $5 کماتا ہوں۔ تو یہ سن کے بچہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا ابو مجھے آپ $2 دیں گے؟ اس نے کہا کیوں، مجھے ضرورت ہے۔ تو باپ نے اس کو $2 دے دیے۔ بچہ تمہیں یہ کیوں چاہیے؟ اس نے کہا ابو میرے پاس $3 پہلے سے ہیں، $2 آپ دے دیں، میرے پاس $5 ہو جائیں گے۔ یہ $5 میں آپ کو دوں گا، آپ کل 1 گھنٹہ اپنی ڈیوٹی سے پہلے آف کر کے آ جائیں اور میرے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اب ہے ایفیکٹو اینگر مینجمنٹ، کہ انسان اپنے غصے پہ کیسے قابو پائے، اس کا انتظام کیسے کرے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اپنے غصے کے بارے میں سوچیں کہ میرا غصہ کس درجے کا ہے۔ معمولی درجے کا ہے تو برا نہیں، درمیانے درجے کا ہے تو مناسب نہیں، اور اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ اپنے غصے کو ریٹ کرنا چاہیے۔ جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ جگہ بدل لے۔ مثلا ایک کمرے میں ہے، غصہ آ گیا تو دوسرے کمرے میں چلے جائے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں چلا جائے، اور اپنے سبجیکٹ کو بدل لے۔ مثلا کسی بات پہ بات کرتے ہوئے غصہ آیا تو اب ٹاپک کو بدل لیا جائے۔ پھر غصہ جب آتا ہے تو اس کا ریسپانس 15 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی 15 منٹ برداشت کر جائے تو اس کے غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف 15 منٹ کا کھیل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آئے اور وہ واقعی اس کا علاج کرنا چاہتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ ایک ڈائری مینٹین کریں اور اس میں لکھیں کہ مجھے غصہ آیا اور کیوں آیا۔ ڈائری مینٹین کرنے سے وہ جب اپنی ہسٹری کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ریزن کیا ہے۔
جو لوگ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں ان کی باڈی کے اندر ہیپی ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو غصہ کم آتا ہے۔ انسان نے جب کوئی بات کرنی ہو تو وہ پہلے سوچے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ غصے میں آئی کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے بنسبت یو کا لفظ استعمال کرنے سے، چونکہ عام طور پہ انسان غصے میں یو کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے، یو ڈیڈ دس، یو آر لائک دس، تو یو کی بجائے آئی کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں گرج نہ رکھے، غصے کا ایفیکٹ نہ رہنے دے، اس کو فوراً اپنے دل سے نکال دے۔ بعض اوقات غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ علمی نکات یا دلچسپ لطیفے یہ بھی فائدہ دے جاتے ہیں۔ وہ خاوند اچھا ہوتا ہے جو میاں بیوی جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کا وقت گزارے، اس کا دل خوش رکھے اور وقتاً فوقتاً اس کو ہنسائے۔ غصے کی حالت میں گہرا سانس لینے سے بھی غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیپ بریتھ جس کو کہتے ہیں نا، چونکہ اس سے زیادہ آکسیجن جاتی ہے اور وہ آکسیجن انسان کے دماغ کو نارمل کر دیتی ہے۔ جو لوگ 7 گھنٹے کی نیند حاصل کرتے ہیں تو عام طور پہ ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ جو لوگ شارٹ آف سلیپ ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی کنڈیشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ باتیں پریکٹیکلی سمجھا دیں۔ چنانچہ پہلی چیز ہے کہ غصے کی حالت میں پازیٹیولی ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ دیا کہ تم تو یہودیہ ہو، چونکہ وہ یہودی خاندان سے تھیں تو ان کو یہودیہ ہونے کی ٹونٹ کر دی۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہیں یہودیہ ہونے کا طعنہ دیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم جواب میں یوں کہتی کہ میرے والد ہارون علیہ السلام تھے، میرے انکل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اب میرے خاوند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا خوبصورت انداز تھا ان کی جواب دینے کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ غصہ دلائے تو ہمیں اس کے جواب میں پازیٹیو طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ابن عمر لانو نے کہا ہے کہ قحطان قبیلے سے بادشاہ بنے گا۔ تو سیدنا معاویہ لانو نے جواب میں فرمایا کہ ایسی بات جاہل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا الائمۃ من القریش، کہ جو امام ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی پازیٹیو طریقے سے اس کا جواب دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خوش کب ہوتی ہیں اور ناراض کب ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو آپ رب محمد کہہ کے قسم اٹھاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو رب ابراہیم کہہ کے قسم اٹھاتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھیں، جواب میں کہنے لگیں اچھا میں غصے کی حالت میں آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی۔ ایسی بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہو گیا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ عقل مندی سے کام لے اور غصے کی حالت میں ایسی بات کرے کہ اگلے کا غصہ ختم ہی ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ غصے میں تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا اچھا ہم کوئی حکم بنا لیتے ہیں جو فیصلہ کر دے۔ تو پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح کو جج مانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔
پوچھا کیا عمر لانو کو اپنا حکم مانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ پوچھا اچھا ابو بکر صدیق لانو کو حکم مانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان کے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق لانو تشریف لے آئے، کیونکہ محرم تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اندر بلا لیا۔ عائشہ صدیقہ لانا بھی مطمئن تھیں کہ اچھا میرے ابو ہی ہیں نا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بات بتاؤ۔ جب وہ بات بتانے لگیں تو ان کی آواز میں ذرا غصہ تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، ان کو یہ غصہ کہاں برداشت تھا۔ چنانچہ عائشہ نے جب غصے سے بات کی تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اب جب ایک تھپڑ لگ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا مارنا تھا، تو عائشہ لانا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں، تو نبی علیہ السلام نے بچا لیا اور فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو حکم بنایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بیٹی کو مارنا شروع کر دو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق لانو واپس آ گئے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ دیکھا بوڑھے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تمہیں بچا لیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی قاضی غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت وہ ججمنٹ نہ دے، فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ اس حالت میں اس کی ججمنٹ جو ہے وہ باعث ججمنٹ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورتی ہے ہماری شریعت کی کہ جس نے اتنے ڈیپ لیول پہ اتر کے بھی گائیڈنس دی ہے کہ کوئی بھی جج غصے کی حالت میں اپنی ججمنٹ نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے منی سی عائشہ، کیونکہ چھوٹی تھیں عمر میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے منی سی عائشہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے دعا دی اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل سے غصے کو نکال دے اور اس کو تکلیف سے بچا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ تین باتیں فرمائیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل سے غصے کو نکال دے، اور اے اللہ اس کو تکلیف سے بچا لے۔ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے وہ تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین فکرے کہہ کر غصے کی حقیقت کو کھول دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پہ غصہ آیا تو وہ مسجد نبی تشریف لائے اور دیوار کے ساتھ صحن میں زمین کے اوپر ایسے ہی لیٹ گئے، مٹی ان کے جسم سے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ ابو تراب، ابو تراب کا مطلب مٹی، مٹی کی نسبت سے ان کو پکارا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو غصہ تو آتا ہے، مگر غصے میں انسان کو چاہیے کہ وہ الگ ہو جائے اور تھوڑا سا وقت گزار لے تو غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت نازک مزاج بنایا تھا۔ ان کے اندر اللہ تعالی کی صفت جمال کا اثر تھا۔ کوئی چیز بھی تھوڑا اپنے ترتیب سے ہٹ کے ہوتی کہ ان کی طبیعت بیزار ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ، تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں پانی کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ بادشاہ اٹھا اور اس نے پیالے میں پانی ڈالا۔ جب پیالہ گھڑے کے اوپر رکھا تو وہ ٹھیک نہ رکھا، تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا۔ اب اس سے حضرت کے طبیعت کے اندر ناگواری ہوئی کہ بھئی چیز رکھنی تھی تو ترتیب سے رکھتے، بے ترتیب چیز کیا رکھی؟ چنانچہ بادشاہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم بھیج دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنا تو یہ حال ہے کہ تمہیں پیالہ رکھنا نہیں آتا، اگر تمہارا خادم میرے پاس آ گیا وہ میرا کیا حال کرے گا؟ چنانچہ ایک عورت نے حضرت کو رضائی بھیجی، اور وہ رضائی کی جو
سلائی کی لائن تھی وہ ٹیڑھی تھی. حضرت نے وہ رضائی اپنے اوپر لی اور رات کو نیند نہیں آئی. کس وجہ سے نیند نہیں آئی؟ کہ سلائی کی لائن سیدھی نہیں تھی. ایک مرتبہ کسی نے بستر بنایا تو حضرت کو رات کو نیند نہ آئی. پوچھا کہ حضرت کیوں نیند نہیں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستر کے نیچے کچھ تھا. جب انہوں نے بستر اٹھا کے دیکھا تو نیچے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا. گندم کے دانے کی وجہ سے نیند نہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک کشف عطا فرمایا ہے اور میں اس کشف کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. تو ایسے بزرگ تھے مگر اللہ نے ان کو اپنی صفت جمال کا جو ہے وہ نمونہ عطا کیا تھا. کوئی چیز جو جمالیات کے خلاف ہوتی ان کی طبیعت کو بیزار کر دیتی تھی. اللہ کی شان یہ کہ طبیعت ایسی تھی اور ان کو الہام ہوا کہ آپ فلاں عورت سے اگر نکاح کریں گے تو آپ کے درجات بڑھیں گے. اور وہ عورت ایسی تھی جو غصے کی بہت تیز تھی. چنانچہ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نکاح کیا اور اس کے غصے پر صبر کیا اور اس کے غصے پر صبر کرنے پہ اللہ نے ان کو ولایت کا وہ مقام عطا فرما دیا. اسی حدیث پاک میں آتا ہے اگر بیوی خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اسے ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کا ثواب ملے گا, اور اگر خاوند بیوی کے غصے پہ صبر کرے اللہ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے غصے میں ڈیل کر لینا, اس کو برداشت کر لینا, یہ اصل انسانیت ہے. قرآن مجید نے اس لیے غصے کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پی جانے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کو کس طرح پی جاتے تھے اس کی ایک بہترین مثال کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی, یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں رات گزارنی تھی. تو ایک اور ام المومنین جو کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں انہوں نے کھانا بنایا اور انہوں نے ایک پیالے میں کھانا ڈال کر نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑی غیرت آئی کہ بھئی میری باری کا دن ہے تو ساری خدمت میں کروں گی, دوسری بیوی کیوں اپنا کھانا بنا کے بھیج رہی ہے میری باری کے دن. چنانچہ جو آدمی کھانا لے کے آیا جب وہ دینے لگا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اتنا بے دلی سے کھانا لیا کہ وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. اب جب پیالہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی غصہ نہیں دکھایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا برتن اٹھایا اور جو کھانا تھا وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا, اور جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ایک اور برتن گھر سے اٹھا کے دے دیا اور اس کو کہا غارت امو کے, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اس لیے یہ برتن ٹوٹ گیا ہے. اب ہم کبھی اس مثال کو اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھیں کہ ہماری بیوی کبھی اس معاملے میں ایسے مس بہیو کرے, ہم تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے, یہ بدتمیز ہے, اسے سمجھ نہیں ہے, یہ بے وقوف لڑکی ہے, یہ تو بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. ہم پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا صلواتیں سنائیں گے. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو سمجھتے تھے انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا کہ برتن ٹوٹنے کے بدلے میں برتن دے دیا اور ان کو سمجھا دیا کہ بھئی ان کو غیرت آ گئی تھی, اور اس بات کو اتنا آسان طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ایسی بات کو بھی برداشت کر سکتے تھے تو ہم تو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں. تو اس غصے کی وجہ سے پھر ہم ولایت کے مقامات کو حاصل کرنے سے جو ہے محروم رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک صحابی اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا, تو انہوں نے اونٹ کو قرض کر دیا, یعنی اس پر لعنت بھیجی. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اب آپ اس اونٹ سے نیچے اتر جائیں, آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے, آپ کو اس سواری پر سوار ہونے کا حق نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بیوی پہ غصہ کرتے ہیں پھر
ان کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات بھی مت گزاریں، اس لیے کہ اگر محبت بھرے لمحات گزارنے ہیں تو پھر اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں غصے میں بد دعا زیادہ کرتی ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ عام طور پر نوجوان بھائی بہنوں کو غصہ زیادہ دلاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے جو جوانی کی ابتدا میں سب لوگوں کے چہروں پہ نکلتے ہی ہیں، تو ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنے منہ کو دھویا کرو اور اس پر کوئی پالیوٹڈ چیز نہ لگاؤ۔ چنانچہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہن کے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں لگنی، تو آتے جاتے وہ کبھی بہن کے چہرے پہ انگلی لگاتا، کبھی ہاتھ لگاتا، اس کو غصہ دلاتا۔ یہ بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہنوں کو غصہ دلا کے خوش ہوتے ہیں، مگر ایسے موقع پہ بہنوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بد دعائیں دیتی ہیں اور غصے میں کہی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں تم بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ غصے کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک عورت تھی جو گلیوں کے اندر تنکے چنتی تھی اور محلے کے سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ بچے اس کو کوئی کنکر پتھر بھی مار دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی مذاقیہ بات نہیں کرنی اور کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ تو میں ہمیشہ امی سے پوچھتا تھا امی وجہ کیا ہے؟ امی کہتی تھی کہ ہاں کوئی وجہ ہے جس سے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس عورت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، یہ بہت غمزدہ عورت ہے۔ تو چھوٹی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے محلے کے لڑکے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ہی کیوں منع کیا جاتا ہے۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تب امی نے ایک دن بات سمجھائی کہ اصل میں یہ اس محلے کی ایک عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا چھوٹا تھا اور اس کو ماں سے بہت اٹیچمنٹ تھی۔ بعض بچے ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت امی ہمیں اپنی گود میں ہی لیے رکھے۔ وہ بچہ بھی اسی طرح کا تھا۔ ایک دن ماں کوئی کام کرنا چاہتی تھی جیسے کپڑے دھونے یا کوئی گھر کی صفائی کرنی، اور بچہ چپکا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے بچے کو فیڈر دیا اور اس کو ڈانٹا کہ اچھا میں اب کام کرنے لگی ہوں، اب تم نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ بچے نے فیڈر پیا اور پھر وہ ماں کے ساتھ آ کے چپک گیا۔ اس پر اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بچے کو کہا کہ میں تو تمہیں سلا کے آئی تھی، تم کیوں پھر میرے پاس آ گئے؟ اور غصے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں سلایا تھا، تم سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ یہ اس نے غصے میں بات کر دی کہ سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک بنا اور بڑا قابل بنا، اسکول میں بھی وہ فرسٹ آتا اور سارے محلے والے اس کا نام لے کے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم بھی ایسے قابل بنو جیسے وہ بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بزنس کیا اور اللہ کی شان کہ اس کا بزنس بھی بہت اچھا ہوا۔ پورے محلے میں وہ بچہ ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہر ماں باپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ وہ بچہ شکل میں بھی خوبصورت تھا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی میں ابھی 3 دن باقی تھے، گھر کا فرش دھویا گیا اور یہ بچہ کسی کام کے لیے ذرا تیز چلتا ہوا وہاں سے جب گزرا تو اس کا پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا اور اس بچے کی وفات ہو گئی۔
اللہ نے دعا ماں کی قبول کی تھی بچپن میں، مگر اللہ نے اس وقت پھل نہیں کاٹا، اللہ نے اس پھل کو پکنے دیا۔ اے میری بندی، تو نعمت کی ناقدری کرتی ہے، میں اس پھل کو پہلے پکاؤں گا، اور جب یہ بہترین پک کے تیار ہو جائے گا اور لوگ اس کی جوانی کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے، اخلاق کو دیکھیں گے، میں اس وقت اس پھل کو کاٹوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی۔ تو غصے میں کئی مرتبہ مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں، الفاظ کہہ دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 خاص باتیں۔ پہلی بات کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ کہ انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ تیسرا پوائنٹ کہ غصے میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ نہ ختم ہو تو اپنی جگہ کو بدل لے۔ پھر غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرے۔ گو یہ مشکل ہے، مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پسند آتا ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی۔ چادر کھینچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مگر نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو، یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو غصے کی حالت میں بھی انسان کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ مسکرا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیں گے۔ غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت پوچھی، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ چنانچہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے۔